اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے، ہماری جو تخلیق کی ہے، اس کا ایک ہی مقصد بتایا ہے، وہ ہے عبادت۔ عبادت ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے۔ وہ ایک ورڈ کے اندر ایک پوری اسٹوری چھپی ہوتی ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہوا ہے۔ عبد خریدے ہوئے غلام کو کہتے ہیں۔ سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جو اس کتاب پہ ایمان لائے۔ آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ یہ عبادت کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آج سے میری مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ آج سے میرے مسلک، میرا فرقہ، میرے بڑے، میرے والدین، میرے مرشد، میرے فلاں، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب محفوظ محمد الرسول اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہے علیہ السلام۔ اب میں اس کو فالو کروں گا اور اسی طریقے پہ کروں گا جس طرح اس کو میرے نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں اب اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ اب بخاری مسلم نہیں، حنفی شافعی مالکی نہیں، محمد الرسول اللہ۔ سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی جو باتیں خیر الحدیث کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے وہ تو موجود ہے، محفوظ ہے۔ باقی چیزوں میں اختلاف ہے، کیا کیا جائے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ چیز کو محفوظ نہیں کیا تاکہ کبھی کبھار تو آ کے دن میں 4-5 مرتبہ آ کے اللہ سے ملو، پوچھو میرے مالک یہ آپ نے لکھ دیا ہے، بڑا آسان لکھ دیا ہے، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، زمینوں پہ قبضے مت کرو، کسی کا حق مت مارو، حرام چیزیں مت کھاؤ، بے حیائی کے کام مت کرو، شرک مت کرو، بے تک کی باتیں بغیر دلیل کے مت کرو۔ سمپل لاجکس ہیں، 8-10 آئٹم ہیں۔ بہت نکال لیے تو آپ بہت سے بہت زیادہ نکال لیں گے تو 20-25۔ چلیے، یہ ٹوٹل قوانین آپ کو اندر سے پہلے سے معلوم ہے۔ پرابلم تو یہ ہے کہ ہم کو قرآن پڑھے بغیر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے دل میں وہ چیزیں رکھ دی ہے، لیکن مانتے نہیں ہم، یہ پرابلم ہے۔ خیر، تو آپ اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں بھی تلاش کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ ان روایتوں کو، ان تواتر کو، ان روایات کی تسلسل کو دیکھیں گے جو قرآن سے میچ ہو رہی ہے، اس کو قبول کر لیں گے۔ جو قرآن سے نہیں میچ ہو رہی ہیں ان کو بھی ایک سیکنڈ لیول کے اوپر رکھیں گے، لیکن جس کے خلاف قرآن بیان دے رہا ہے وہ باتوں کو نہیں مانیں گے۔ وہ محمد الرسول اللہ کی بات ہو بھی نہیں سکتی۔ اب سورہ زاریات 51 اس کی آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ توبہ، یعبدون کا مطلب خریدا ہوا غلام، میں آج سے اللہ کا غلام بن گیا۔ اب رسول کا غلام یہ وہ بولنا بہت بڑا شرک ہے یہ۔ چلیے، ہم اللہ کے غلام بن گئے سوچ کے سمجھ کے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، میں اس کا غلام بن رہا ہوں، میں آلریڈی اس کے کنٹرول میں ہوں۔ ایک ارادہ ہے میرے پاس، صرف ارادہ، وہ بھی آج میں بیچ رہا ہوں جنت کے بدلے میں۔ اللہ فری میں دے کے آپ سے خرید رہا ہے کہ تم اپنے ارادے مجھے بیچو، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو، جنت لے لو۔ سمپل سودا ہے۔ اس کا بھی ذکر کیا، اے نبی ذرا ان کو وہ سودا یاد دلا دو جو اس درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کر کے کر رہے تھے۔ بیعت کا لفظ جو ہے بیعت ہے، اصل میں عین بھی ہے بیچ میں، بیچنا، اشتری مطلب خریدنا۔ وہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے، یہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، سب حرام ہے۔ یہ کوئی مرشد، کوئی نہیں کر سکتا۔ بیعت صرف رسول اللہ کی ہو سکتی ہے، وہ اپوائنٹڈ گورنر ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایجنسی، پوری ایجنسی ان کو دی ہے کہ اگر آپ سامنے رہو لوگوں کے، بیعت کرو۔ اب نبی کی جگہ پہ قرآن موجود ہے۔ آپ جب قرآن ہاتھ میں لے کے ارادہ کرتے ہیں، آج میں اپنے ارادے میرے مالک اس کتاب کے مطابق میں بیچ رہا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔
اصل میں آج اتنی بڑی یہ باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے یہ دعوت دینا ہے، اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت یہ ہے کہ آپ کو اگر پوری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا رک جانا ہے، تو آپ یہ قانون کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری لے لیجئے. آپ ٹیچر بن جائیے اس کے. اسٹوڈنٹ بننا تو بہت آسان ہو جائے گا. میں کئی بار مثال دے چکا ہوں. اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں آپ کو 3 لاکھ روپے مہینہ سیلری دوں گا، 2 گھنٹے پڑھانا ہے، وہ بھی میتھمیٹکس، وہ بھی فرسٹ اور سیکنڈ لیول کے بچوں کو، بس 1 گھنٹہ فرسٹ لیول کے بچوں کو، 1 گھنٹہ سیکنڈ لیول کے بچوں کو، بیچ میں 3 بریکس دے کے 20 منٹ 20 منٹ 20 منٹ 15 منٹ 15 منٹ 15 منٹ. چلیے، ہاں آپ دیکھیے، آپ کو الف بے تے بھی نہیں آتا، 1 2 3 بھی نہیں آتا، 2 کا ٹیبل بھی نہیں آتا، تو آپ 3 لاکھ روپے سیلری کے لیے آپ 10,000 کا ٹیوشن رکھیں گے، 1 لاکھ کا ٹیوشن رکھیں گے، رکھ کے 1 دن پہلے سیکھیں گے، دوسرے دن جا کے سکھائیں گے بچوں کو. آپ آ گئے نا ٹریک پہ. خود بخود آپ وقت واحد میں کسی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کسی کے ٹیچر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی مقام پہ پیدا کیا ہے. یہاں تو میں 3 لاکھ روپے کا لالچ دے رہا ہوں، وہاں تو انلمیٹڈ نعمتیں موجود ہیں. وہاں تشتہی انفسکم، چلو جاؤ جو چاہو لے لو. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ میں آج جو چیز بہت شدت کے ساتھ محسوس کرا، ایک ایسا مقام آج میری زندگی میں آیا، اگر میں چھوٹی سی بےمانی کرتا تو یقین مانیے لاکھوں ریال کا مجھے فائدہ ہو سکتا تھا. فائدہ کیا، مجھے حاصل ہو سکتے تھے. آج میں نے اس کو ٹھکرا دیا. اس لیے ٹھکرایا کہ جس چیز کی میں دعوت دے رہا ہوں، جس چیز کی میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سچ بولنا ہے، میں خود جھوٹ بولوں، امپاسبل. یہی وجہ ہے لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے. ان کو پتا ہے، ان کا اندر کا چور دکھتی رکھ، کہ میں اگر لوگوں کو دعوت دینا شروع کروں گا قرآن کی، تو سب سے پہلے مجھے عمل کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ جوتے مار مار کے عمل کروا دیں گے. صرف داڑھی نہیں ہے تو 50 لائن میں لگے ہوئے ہیں، پہلے داڑھی چھوڑ، پہلے داڑھی چھوڑ، پہلے داڑھی چھوڑ، پہلے گانے چھوڑ دے، پہلے گانے چھوڑ دے. اچھا میں چھوڑ دیا تو کیا آپ میری بات قبول کر لیں گے؟ آپ بھی مسلمان بن جائیں گے؟ نہیں بنتے. آپ اصل میں عمل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے مجھ پہ اعتراض کر کے، تہمت لگا کے اپنے غم کو، اپنی شرمندگی، اپنی بے عزتی، اپنی ذلت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اس سے دماغ ہٹانا چاہ رہے ہیں. اندر سے تو ذلیل ہیں ہی ہیں، بے عزت تو ہو ہی رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں دنیا بھر میں، دعوت کا کام نہیں کر کے. ذلیل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہر جگہ سے لعنت بھیج رہا ہے. سورہ بقرہ 159. بہرحال یہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اللہ کی کتاب کی دعوت دینا ضروری ہے. آپ آٹومیٹکلی بنا کسی تکلیف کے عمل کرنے لگ جائیں گے. آپ کے اوپر بار بھی نہیں پڑے گا. 1 سیکنڈ میں نے ریجیکٹ کر دیا، چھوڑو، بیکار بات ہے. لاکھوں کروڑوں روپے مجھے ملتے ہوں گے، لعنت بھیجو ایسے پیسوں پہ. میں خود جب اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوں، سچ بولنے کی دعوت دے رہا ہوں، دھوکہ نہ دے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن کی دعوت دے اور وہ وعدہ خلافی کرے؟ میرا نبی بننے سے پہلے بھی سچا اور امانت دار مانا گیا ہے پورے اپنی بستی میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی سے وعدہ بھی کروں اور اس کو بھول جاؤں؟ میں بولوں میں کل آپ کو فون کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد. یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ مومن ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. اس لیے کیونکہ اس نے قرآن کو چھوڑ کے پہلے اللہ کی لعنت قبول کر لی، اس کے بعد شیطان کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بیٹا اب تو جا جہنم تک، تیرے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1 نہیں 10 شیطان تیرے ساتھ لگا دوں گا، تجھے بہکاتے رہیں گے. یہ حالت میں جی رہے ہیں مسلمان. آپ جیسے ہی قرآن کی دعوت دیں گے، آپ کو پتہ چلے گا میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں. مجھے میسیجز کا جواب دینا ہے، مجھے لوگوں کے وعدے پورے کرنا ہے. کسی نے سلام کیا تو جواب دینا فرض ہے. یہ میسیجز بالکل ویسے ہی ہے. آپ کے پاس کوئی میسیج آ گیا تو آپ کے کانوں تک پہنچ گیا، آپ کی آنکھوں تک پہنچ گیا، تو اس کا جواب دینا، اس کا ریاکشن دینا آپ کے اوپر فرض ہے. فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر آیت نمبر 36. لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. تمہارا خاموش رہنا بھی تم سے پوچھا جائے گا. کیوں؟ تم نے ایک بات سنی اور تم کو لگا کہ یہ غلط ہے، کیوں نہیں بتایا تم نے؟ پیار سے سمجھانا تھا، حکمت سے سمجھانا تھا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. تو تم نے یہ کیا. آج مجھے ایک ویڈیو بھیجا ایک صاحب نے، اور
ریکویسٹ کی کہ مجیب بھائی ذرا اس پہ بولیے. مفتی طارق مسعود صاحب کتنی گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ذرا ملاحظہ فرمائیے. آپ سے کس نے کہا بھائی صاحب یہ قصے سنانے کے لیے؟ اگر آپ کسی بڑے امام کا حوالہ دے کے کسی کتاب کا, وہ کتابیں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ بھی ہے, یہ بھی ہے. آپ سے اگر کسی نے سوال پوچھا ہے تو آپ اپنی عقل سے, اپنی اجتہاد سے, اپنی کوشش سے جواب دیجئے. دینا ہے تو ریفرنس قرآن کا دیجئے, لاجک بھی سمجھائیے, قرآن بھی سمجھائیے. اس کے بعد آئیں بائیں شائیں ایکس وائی زیڈ کی کیا ضرورت ہے آپ کو بکواس کرنے کی؟ فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا. ایسے کروڑوں لوگ ہیں لکھنے والے, لوگوں کو پتہ ہے, جائیں گے کتابیں خرید کے پوچھیں گے. آپ سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہم کو آج کے طریقے سے, آج کے الفاظ میں, آج کی مثالیں دے کے سمجھائیے. چلیے خیر, 2 منٹ کا ایک ویڈیو ہے. کیا مجھے شرم آ گئی ہے دیکھ کے, آپ اتنی بڑی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ قرآن کی دعوت چھوڑ کے بکواس کر رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے, بہشتی زیور ہے نا, میں اکثر ترغیب دیتا ہوں, تسلیل بہشتی زیور فقہ کی کتابیں رکھیں پڑھیں. ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اعتراض کرنے والے کرتے ہیں. میں نے کہا مثال کے طور پر, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, اب آگے ہے تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مثال کے طور پر, انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں, بیوی اس کی امریکہ میں, فون پہ نکاح ہو گیا. صحیح ہے؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں. لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے, لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں رہتا ہے, وہ امریکہ میں رہتے ہیں, نکاح ہو گیا, 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا, یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں, تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ. اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. واہ واہ, شرم آنی چاہیے. کہ شوہر پاکستان میں, بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں. بولو, زبردستی بولو بھائی, ہاں میں ہاں ملاؤ. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں. سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ, کوئی ملاپ نہیں. کیسے ملیں گے بھائی؟ کرامات ہوں گے. سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا. واہ, مارکیٹ میں مارکیٹنگ کرنے آیا امی ابو کی. تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے. باپ ہے. اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت؟ اچھا, بولتے کیوں؟ ویسے بچہ ناجائز نہیں ہوتا, ماں باپ ناجائز ہوتے کا ہیں. مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں. تو وہ بچہ فقہ کی تمام اسلامک لا کی تمام کتابیں جو 1300 سال پہلے مرتب ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں, وہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا؟ حلال. میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا. بس دیٹس آل. یہ لا ہے, چاہے عقل میں آئے نہ آئے. عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو, پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی, ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا, تو این ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو. اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہنستے ہیں. شرم آنی چاہیے تمہیں, پوری مسلم امت پہ ہنس رہے. کیا بولیں گے اب ان لوگوں کو؟ مفتی طارق مسعود, یار شرم نہیں آتی؟ یہ کیا باتیں ہیں یہ؟ 2 منٹس 42 سیکنڈز کا ویڈیو بنائیں, کم سے کم ایک آیت سمجھا سکتے تھے. مریم اور عیسیٰ کا واقعہ سنا سکتے تھے کہ اللہ اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتا, اور یہ کام سارے پیغمبروں کے ساتھ کرتا ہے. وہ کرامات ہو جائیں گے تو بلقیس کا تخت اٹھا کے لا لیے. وہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی بات کیا ہے وہاں پر؟ کیا آپ کو مثال دے کے ہدایت کی جا رہی ہے؟ اس کی کوئی تمیز تہذیب نہیں ہے آپ کے پاس. تو میرے بھائی, میں تمام علماء سے, تمام مسجدوں کے اماموں سے, وہ اس طرح بیٹھ کے مائکوں پہ بکواس کرنے والوں سے یہ کہوں گا, قرآن کی کوئی آیت پیش کیجئے بھائی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ضمن میں کہا الدعاء هو العبادہ, دعوت دینا ہی اصل عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا یعنی دعوت دینا. ہمارے پاس دعا کا مطلب ہی بدل دیا, بھیک مانگنے کو دعا سمجھ رہے ہیں.
استعانت ہے اس کے لیے، کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں میں یہ بات۔ پھر عبادت کیا ہے؟ بیچنا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کے بعد میں نے پیش کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بنی اسرائیل 17 نمبر پہ آیت نمبر 36۔ 3 آیتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ میں کیسے خاموش بیٹھوں یہ بیان سننے کے بعد؟ بتائیے آپ، کیا اللہ کے پاس میں جواب دہ نہیں ہوں کہ بھائی صاحب آپ قرآن کے خلاف، حقیقت کے خلاف، پریکٹیکل لائف کے خلاف؟ اب کوئی بھی عورت بولے گی، بھائی لڑکی بولے گی آپ وہاں رہ کے مجھ سے نکاح کر لیے تھے، ٹیلی فون پہ ڈیلی ویڈیو کال ہوتی تھی، آپ کی تصویر لگا کے میں دیکھتی تھی، بچہ پیدا ہو گیا، مبارک ہو آپ کو، ذرا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیجئے، کہیں ایسا ہی تو نہیں ہو گئے آپ؟ یار شرم آنی چاہیے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے۔